خدائے بزرگ و برتر کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے شغف عطا کیا۔ یقیناً قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ پائے گا۔ اللہ کے فضل سے جو سلسلہ ترجمہ و تفسیر ہم نے شروع کیا خطبات جمعہ میں، اس میں ہم سورہ نساء کی 113 نمبر آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ آج کچھ حصہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا، اس پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ پچھلے خطبہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس پہ مکمل گفتگو نہ ہو سکی، تو 113 نمبر آیت کے آخری حصے پہ کچھ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد اگلا سبق جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ جس میں یہ ذکر تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں نے آپ کو غلط فیصلہ آپ سے کروانے کے لیے ایک چال چلی، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرما کر اپنے محبوب کریم کو بچا لیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس یہودی منافق طعمہ، یا اس کا نام تھا بشیر بن ابیرق، اس کے جو دل کی حالت تھی اللہ نے اس سے مطلع فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے منافقوں نے جو چال چلی تھی، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کی چال کے مخالف فیصلہ دیا۔ طعمہ، یا اس کا نام تھا بشیر بن ابیرق، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ چور ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر جب یہ کرم کیا، حضور کو ان کے دلوں کی خبر دی، تو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا آخری حصہ ہے۔ فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس سے علماء نے مراد لیا کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، یعنی ما لم تکن، جو ماضی میں ہو چکا تھا وہ بھی سارا کچھ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور جو ہونے والا تھا وہ بھی عطا فرما دیا۔ اور اس کی پھر مثال حدیث رسول سے ہمیں ملتی ہے، واضح طور پر حدیث پاک میں یہ ذکر آیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو علم دیا، امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ اب 1442 ہجری ہے، تو 606 ہجری یعنی آج سے 800 تقریباً 34 سال پہلے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو کتاب کے اسرار پر مطلع کیا، یعنی کتاب کے اندر جو راز تھے سارے حضور کو ان کی اطلاع دے دی، اور ان کے جو حقائق یعنی حقیقتیں تھیں ان کا علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو اللہ نے اس آیت کے بعد آپ کو عطا فرما دیا، اور مستقبل کا علم بھی اس کے اندر تھا کہ اللہ نے ہر منافق کے دل کی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی، تاکہ وہ منافق جو ہیں وہ آپ سے غلط فیصلہ کروانے پر وہ کوئی ایسی چال نہ چل سکے آئندہ۔
اور دوسرا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام علوم اولین و آخرین عطا فرما دیے، جس کے اندر کفار کا کفر، منافقین کی منافقت، مومنوں کا ایمان، مومنوں کا جنت میں داخلہ، منافقین کا، کافرین کا، مشرکین کا جہنم میں داخلہ، سارے وہ علوم اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ نے جو علم دیا ہے نا دنیا کو، وہ جیسے ہی آپ سورہ اسراء 15واں پارہ، وہاں پہ ایک رکوع ہے، وہاں پہ ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں۔ قُلْ الروح من امر ربی، آپ ان کو کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ ان سے کہیے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا یہ تو قلیل علم ہے، یعنی دنیا والوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل علم ہے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو جو علم عطا کیا ہے وہ ہے قلیل۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک آیت آپ کو سنائی تھی کہ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی متاع، دنیا کا مال یہ قلیل ہے، ساری دنیا کا ٹوٹل اللہ کی نظر میں قلیل۔ اسی طرح اللہ نے جو ساری کائنات کو علم دیا ہے، ساری دنیا کو جو علم دیا ہے وہ علم بھی قلیل، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تو اللہ نے پھر قلیل نہیں نہ دینا، اپنے محبوب کو تو کہا انا اعطیناک الکوثر، آپ کو تو خیر کثیر دینا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو پھر یہ علم دیا کہ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب ساری کائنات کو ہم نے قلیل علم دیا، لیکن جو علم آپ کو دیا ہے وہ سب سے بڑھ کے دیا، کہ جو ہو چکا وہ بھی آپ کو عطا فرما دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ اس میں پھر بہت زیادہ آگے حدیث موجود ہیں۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے بیان فرمایا۔ پھر ظہر کا وقت آ گیا، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ، پھر عصر کا وقت آ گیا، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ، پھر مغرب کا وقت آ گیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو چکا وہ بھی بیان کر دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا، جس کا حافظہ جتنا زیادہ تھا اس نے اتنا ہی محفوظ کر لیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز سے لیٹ ہو گئے، آپ کو جاگ جو ہے نا وہ لیٹ آئی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں لیٹ کیوں ہوا؟ فرمایا رات میں اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی تو میرے رب نے بڑی ہی حسین صورت کے اندر میرے ساتھ ملاقات کی، یعنی اللہ نے حسین صورت میں میرے ساتھ ملاقات کی۔ سنن ترمذی ہے، اور امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کے۔ آخر پہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے پوچھا، تو امام بخاری نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، حسن ہے، صحیح سند والی حدیث ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ مجھے بڑی خوبصورت ترین شکل میں اللہ نے میرے ساتھ ملاقات کی، اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا لبیک، اللہ نے کہا اے محبوب بتاؤ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟
تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ حدیث ہے 3245 ترمذی کے اندر۔ جو 3244 نمبر حدیث ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کفارات کے بارے میں، کفارے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ خیر یہ جو 3245 نمبر حدیث ہے اس میں رسول خدا سرور انبیاء کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں معلوم فرشتے کس بابت بحث کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اللہ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہاں یہ قابل امر ذکر ہے، اللہ پوروں سے پاک ہے، اللہ انگلیوں سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ جس انداز میں آپ نے سمجھایا صحابہ کو یا ہمیں، حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے ہم پورے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا اللہ کی ہم انگلیاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا اللہ کا ہم ہاتھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ حضور کی امت تک ڈلیور کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا مبارک ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز منکشف ہو گئی، میرے سامنے آ گئی اور میں نے سارا کچھ جان لیا۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں۔ تیسری حدیث جو میں نے 3244 کا ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ فرماتے اللہ نے میرے ہاتھ رکھا کندھوں کے درمیان، پھر رب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں نے بتا دیا کہ یا اللہ یہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ گویا حدیث رسول سے بھی یہی عندیہ مل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہر وہ علم عطا فرما دیا جو حضور نہیں جانتے تھے، جو ہو چکا وہ بھی حضور کو بتا دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ چونکہ یہ اللہ کریم منافقین کی بات کر رہا تھا، منافقین کے حوال سے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، تو اگلی آیت نمبر 114 اس میں اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لا خیرہ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، فی کثیر زیادہ تر میں، نجواہم پوشیدہ مشوروں میں۔ اللہ فرماتا ہے جو منافقین رات کو بیٹھ کے پوشیدہ مشورے کرتے ہیں نا، نجوا کہتے ہیں پوشیدہ مشورے کو، تو اللہ کریم فرماتا ہے ان کے جو پوشیدہ مشورے ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقۃ، مگر اس شخص کے مشورے کے اندر بھلائی ہے، من امر بصدقۃ جو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، او معروف یا نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیتا ہے، اس کے مشورے کے اندر نیکی ہے۔ باقی منافقوں کے مشورے میں کوئی نیکی نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، رب فرماتا ہے اگر کوئی شخص صدقہ، نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح والا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اجر عظیم، اجر نہیں، نیکی نہیں، عظیم نیکیاں، عظیم اجر، بڑی عظمت والا اجر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ کون کون سے تین کام ہیں؟ صدقہ کرنا، نیکی کا حکم دینا، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ یہ کام اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مولا علی کو یہی فرمایا تھا کہ علی رات کو سونے سے پہلے دو شخصوں کے درمیان صلح کروا کے سویا کرو۔
یعنی کہ اللہ کو بڑا پسندیدہ کام ہے یہ۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقْ، جو شخص مخالف ہوا الرسول، رسول کے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد جو ظاہر ہو گئی اس پر ہدایت کے بیان کر دینے کے بعد، ہدایت سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے علاوہ لوگوں کے راستے پر چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ وہ کس طرف پھرنا چاہتا ہے؟ وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو شخص، یہ آیت جو ہے بالخصوص یہ جو آیت ہے نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو پھر بھی رسول کا مخالف بنے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد۔ وہ جو بشیر بن ابیرق منافق تھا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، نبی پاک کو اطلاع دے دی کہ محبوب یہ بشیر بن ابیرق یہی چور ہے، اس نے ہی چوری کی ہے، یہ منافق ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ جھک جاتا، رسول خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا، اللہ کے سامنے معافی مانگتا، کہتا یا رسول اللہ مجھے معافی دلوا دیجئے، واقعی میں چور ہوں، آقا واقعی میرے دل میں خبث تھا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جا ملا، رسول اللہ کی مخالفت میں مکے کے مشرکین کے ساتھ جا کر مل گیا، بلکہ وہاں جا کے اس نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر یہ آیت بالخصوص اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو اس نے اپنے لیے چنا۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کا اس پہ یہ موقف ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کے ٹھکانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی مخالفت کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے جو اندر خبث تھا یہ خبر دی جا رہی ہے۔ خبر کے اندر کوئی بھی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی، منسوخ وہ آیت ہوتی ہے جس کے اندر پہلے کوئی حکم دیا گیا ہو، پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تبدیل فرما دیا ہو۔ یہاں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہاں اس کے دل کی جو خباثت تھی اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مومنوں کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے۔ اب جب وہ چلا گیا مدینہ سے، جا کے اس نے شرک کرنا شروع کر دیا، لات منات حبل عزا ان کی پوجا اس نے شروع کر دی، تو اللہ کریم جل جلالہ نے اب اس کی توبہ بالکل بند کر دی۔ پہلے اس کی مخالفت کو ذکر کیا، پھر اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں مغفرت کرے گا اس شخص کی جس نے شرک کیا۔ چونکہ اب وہ مشرک بن چکا تھا بشیر بن ابیرق، اس نے جا کے لات منات حبل عزا ان کی پوجا شروع کر دی ادھر باقاعدہ طور پہ۔ یعنی ایک تو پہلے اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے منافق بنا، منافقت سے پھر وہ نکلا، جب خبر آ گئی کہ یہی چور ہے، پھر وہ منافقت سے نکل کر کفر کی حالت میں چلا گیا، پھر کفر سے نکلا شرک کی حالت میں چلا گیا، مشرک بن گیا پکا پکا۔ تو اللہ کریم نے اب اس کی توبہ پہ دروازہ جو بند کیا، تو رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کے علاوہ رب جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، لیکن اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرے گا۔ رب فرماتا ہے وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کا گمراہ ٹھہرا، یعنی وہ بہت دور نکل گیا گمراہی میں۔ تو یہاں پہ قابل ذکر بات ہے، میں اگلی آیت بھی پڑھ لوں پھر میں کچھ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا، کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا عورتوں کی۔ عورتیں کیا تھیں؟ یہ لات منات حبل عزا، یہ سارے بتوں کے نام جو ہیں یہ مؤنث ہیں، یہ مؤنث عورتوں کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔
اس طرف اللہ کریم نے یہ اشارہ دیا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ مشرک اللہ کے سوا عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ مشرک شیطان لعین کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو بت تھے یہ شیطان ہی تھے، تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لعنہ اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، جس نے شرک کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، یہاں پہ جب اللہ کریم نے لعنت بھیجی تو شیطان رب کے حضور بولا، شیطان نے کہا لأتخذن، میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا حصہ، یعنی تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو گمراہی کے لیے میں چن لوں گا، ان کو میں سائڈ پہ کروں گا، اپنے راستے پر چلاؤں گا۔ اب یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، شرک ایک انتہائی رذیل اور خبیث بیماری ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ شریکہ آپ نے لفظ سنا ہی ہے، برادری شریکہ، یہ پنجابی میں دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شریکہ ہے، ان کو ہماری بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ شریکہ ہے اس لیے یہ برداشت نہیں کرتا، یہ شریکہ ہے اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی، مطلب جو ہم تو خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، شریکہ تو ہم برداشت نہیں کرتے، شریکہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، جس نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دی، سارا زندگی کا نظام اس کے سپرد ہے، سب کچھ اس نے بنایا۔ جب ہم اس کا شریکہ کسی کو بنائیں گے تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں، کھائیں اللہ کا، گن کسی اور کے گائیں، نعمتیں اللہ کی اور گن کسی اور کے گائیں، تو پھر اللہ کو تو یہ قبول نہیں ہے نا، تو رب نے ان پہ لعنت کی۔